بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کی جو بنیاد ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب پر ہے، اور یہ خواب اور خیال کی بات ہے، لہٰذا یہ قابل اعتبار نہیں، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور اس پر اعتبار کر کے لوگوں کو، مسلمانوں کو قربانی کرنا یہ نادانی اور بے وقوفی ہے۔ کچھ لوگوں کا سوال یہ ہے، بہت سے لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ یہ خواب کے اوپر قربانی کی جاتی ہے، کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کیا قربانی واقعی صرف ایک خواب کی بنیاد پر کی جاتی ہے، کیا حقیقت میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا حکم عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا تھا۔ اس کی تفسیر کے اندر علامہ شیخ سلیمان جمل تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوم ترویہ یعنی 8 ذو الحجہ کی رات میں خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا ان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جب صبح ہوئی تو آپ فکر مند ہوئے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ آپ اس میں غور و خوض کرنے لگے، غور و فکر کرنے لگے۔ جب دوسری رات اسی طرح کا پھر دوبارہ خواب دیکھا تو یقین ہو گیا کہ بیٹے کے ذبح کا حکم اللہ تعالی ہی کی طرف سے، یعنی یہ نہیں کہ پہلے دن ہی خواب دیکھ کر ذبح کر دیا، دوسرے دن پھر خواب دیکھا، تیسری رات پھر اسی طرح کا خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا آپ نے ارادہ فرما لیا اور کہا یا بنیا انی ارى فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے اب بتاؤ اب آپ کا کیا ارادہ ہے۔ مکمل واقعہ، مکمل یہ تفسیر، اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر پورا پس منظر ارشاد فرمایا۔ بہرحال اس آیت کی تفسیر میں عارف باللہ حضرت احمد بن محمد صاوی، امام صاوی علیہ الرحمۃ والرضوان، اور وہیں پر علامہ جلال الدین سیوطی، آپ فرماتے ہیں رؤیا الانبیاء حق وافعالهم بامر اللہ تعالی، یعنی انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، ان کا خواب حق ہوتا ہے اور یہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، اور ان کا کرنا یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پتہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا یہ نہ صرف خواب تھا بلکہ حق تھا، اور یہ وحی الہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی۔ پھر آپ کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھنا، انہیں ذبح کا ارادہ فرمانا، یہ بھی اللہ رب العزت کے حکم میں سے تھا اور اس کی تعمیل تھی۔ لہذا انبیاء اکرام علیہ السلام کا خواب جب حق ہوا، وحی الہی ہوا، تو صرف خواب و خیال نہ رہا یہ، بلکہ اللہ رب العزت کا یقینی حکم ہو گیا۔ وہیں پر آپ دیکھیں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ پتہ چلا اللہ نے قربانی کا حکم عطا فرمایا، ارشاد فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اور 1400 سال سے لے کر مسلمان حضرات اس حکم الہی پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا اس عمل کو خواب و خیال پر مبنی کہنا یا اسے محض اپنے خیال کی تعمیل بتانا، یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے اور بد مذہبی ہے۔ لہذا قربانی کا حکم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اس کے حکم کی تعمیل میں قربانی کی جاتی ہے۔ وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث
मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि जिस इंसान में वुसअत हो, यानी जो मालिक निसाब हो, जो ताकत रखता हो, जिसके पास मालो दौलत हो, और फिर भी वो कुर्बानी ना करे, तो मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं वो हमारी ईदगाह के करीब ना जाए, ईदगाह के करीब ना जाए। यानी उसने इतना बड़ा गुनाह कबीरा किया है कि ईदगाह से दूर रहने का हुक्म मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इरशाद फरमाया। यानी कोई मालिक निसाब होते हुए अगर कुर्बानी ना करे तो ये गुनाह है और गुनाह कबीरा है। लिहाजा कुर्बानी इस्लाम के अंदर ये शाइर इस्लाम से है, इस्लाम का शिआर है, अलामत है, पहचान है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म इरशाद फरमाया है और हर मालिक निसाब पर ये वाजिब भी है। लिहाजा इसे ख्वाब व ख़याल कहना और इसे महज एक ख़याल पर मबनी मानना ये बदमज़हबी है और गुमराहियत है। लिहाजा ऐसा कहने वालों का मुसलमान हजरात को बाइकाट करना चाहिए, उनके पास बैठना उठना मेल जोल रखना सब मुनक़ता करना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को अक़ल सलीम अता हो और ऐसे लोग ऐसी बेवकूफ़ी बातें करने से बाज रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग।